بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر عظیم بادشاہوں کی بات کی جائے اور صلاح الدین ایوبی کو یاد نہ رکھا جائے تو یہ تو زیادتی ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی تھک ہار چکا تھا، جیت کی ہر امید دم توڑ چکی تھی۔ رات کی تاریکی میں زخموں سے چور ایوبی کا گھوڑا مسجد اقصیٰ کی طرف رواں دواں تھا۔ کل کا دن رچرڈ شیر دل کی فتح اور مسلمانوں کی شکست پر اختتام پذیر ہونا تھا۔ ابھی بیت المقدس کی فتح کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا کہ رچرڈ کی قیادت میں پورا یورپ ہی امڑ آیا، جس سے غداروں میں گھرے ایوبی نے انتہائی کم فوج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ مہینوں جنگ جاری رہی، مگر لاکھوں کا مقابلہ ہزاروں سے تھا۔ آخر کب تک ایوبی افواج کھڑی رہتی؟ آخرکار احزاب جواب دینے لگے تھے اور فیصلہ کن دن آ پہنچا تھا، لیکن ایوبی مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ رات اس نے سجدوں میں گزاری، ساری رات اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر رہی۔ ادھر ایوبی کی سسکیاں تھیں، لیکن قبولیت کی گھڑی تھی۔ دوسری طرف انگلستان سے قاصد پہنچ چکا تھا، بغاوت ہو چکی تھی، اور اگر رچرڈ واپس نہ لوٹتا تو انگلستان کی بادشاہت جا رہی تھی۔ رچرڈ نے سورج طلوع ہوتے ہی قاصد ایوبی کے پاس بھیجا اور صلح کی درخواست کی اور 3 سالہ معاہدہ کیا کہ میں 3 سال بعد واپس آؤں گا، لیکن پھر کبھی واپس نہ آیا۔ بعض اوقات سب کچھ خلاف ہوتا ہے، کوئی چانس نظر نہیں آتا، مگر اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے۔ بے شک اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے، اللہ بہترین مددگار ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔